حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ نسل گستاخ ازل اتار نہ تیرا زنگ ہے، اتار نہ تیرا زنگ ہے، گستاخ نبی کے ساتھ اپنی جنگ تھی اور جنگ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماؤں بہنوں، پیارے بچوں، آج کی اس مبارک نشست میں مجھے جو اظہار خیال کرنا ہے، عظمت رسول اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، یہ خود ایک جواب ہے گستاخ رسول کا۔ جب یہ عظمت سمجھ میں آئے گی تو اس کا مخالف پہلو خود بخود اجاگر ہوگا۔ یہاں خوشی اس بات کی ہے کہ بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، الحمدللہ۔ میں جو باتیں بتانے جا رہا ہوں اس کا 99.99% تعلق صرف قرآن سے ہے، اور یہ قرآن آپ کو جب اپیل کرے گا جب آپ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھیں گے۔ میں جو باتیں یا جو نکات جس طریقے کی قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت گفتگو کی ہے، وہ چیز آپ زبان جاننے کے بعد ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ترجمے کی مثال ایسی ہے جیسے واٹس ایپ پر ہزاروں قسم کے میسیجز آ رہے ہیں، آپ آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، پھر ایک دن ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ یا کسی تیز رفتار ٹرین میں یا بس میں بیٹھے منظر گزرتے جا رہا ہے، وہاں ایک بلڈنگ تھی، وہاں ایک درخت تھا، وہاں ایک کنواں تھا، اس سے بڑھ کر آپ کچھ نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے پہلی درخواست میری یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر ایک قوت اور طاقت علمی اس وقت بڑھ جائے گی جب عربی میں دلچسپی لیں گے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایسی صورت ہے جو تا قیامت رسول کی عظمت اور دشمنوں کی تذلیل کر رہی ہے۔ اس میں جو پہلو بتائے گئے ہیں، جس طریقے کا انداز ہے، جو اسلوب ہے، اس کو دیکھ کر لبید بن ربیعہ نے کہا تھا، ارے یہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لیس ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ کب محسوس کریں گے آپ میں؟ جب ہم اس زبان کو سمجھیں گے۔ یہ سورت جواب ہے قیامت تک کے لیے ان تمام لوگوں کو جو عظمت بھی کرتے ہیں، جو ذلت کی قعر مذلت میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ جواب ہے اس کا۔ عربی کا اگر میں گرامیٹیکلی اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اس کی وضاحت کروں گا تو دماغ روشن ہو جائے گا آپ کا۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک کوثر کی تفسیر تو یہ ہے کہ نہر کوثر، حوض کوثر۔ کوثر کے معنی زیادہ کے ہیں، کثرت جو اردو میں ہم بولتے ہیں اسی سے کوثر، بہت زیادہ۔ تو بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے آپ کو دے دیا اور یہ سلسلہ جاری ہے قیامت تک
دیتے ہی رہیں گے، دیتے ہی رہیں گے، دیتے ہی رہیں گے. کیا؟ عظمت، کیا رفعت، کیا آپ کی شان و شوکت دے دیا آپ نے. جیسے جیسے قیامت آتی جائے گی رسول کی عظمت دنیا میں بڑھتی جائے گی، گھٹے گی نہیں. اس کو آپ موجودہ دور میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا اور دوسرے مذاہب کا ریشیو دیکھ لیجیے. یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ایشیا میں کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور دوسرے مذہبوں کو کتنے لوگ اپنا رہے ہیں. آپ گوگل کر لیجئے، آپ جی پی ٹی پہ مار کے پوچھ لیجئے، آپ کو کیا جواب ملے گا. ریشیو 0.002 بھی نہیں آئے گا دوسروں. اور یہاں 5%، 10%، 20% اس طریقے کی تعداد ہے. تو ہم آپ کو دے ہی رہے ہیں امت، کثرت امت، خیر. اور آخری میں جو بات بتائی گئی ہے، بیچ میں عبادت کا ذکر ہے، پھر آخری میں جو بات بتائی گئی ہے، پہلا سینٹنس جو ہے ورب کے ساتھ شروع ہوا ہے، پاسٹ ٹینس ورب کے ساتھ. انا آتینا، جو چیز دی گئی وہ واپس نہیں لی جاتی ہے. تو ہم نے آپ کو جو چیز دی ہے اور کنٹینیوسلی ہے وہ چیز بڑھتی ہی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے. اور آخری کا جو سینٹنس ہے انا شانئک ھو الابتر، اس کو عربی میں جملے اسمیہ کہتے ہیں، سبجیکٹیو. اور اس کی خصوصیت یہ ہے اس سینٹنس کی، جو کنٹینیوس کا معنی اس میں دیتا ہے، فیوچر کا معنی دیتا ہے، اور پرماننٹ ثابت قدم رہنے کا معنی دیتا ہے کہ آپ کا دشمن ذلیل ہوتا رہا ہے، ذلیل ہے اور ذلیل ہوگا. انا شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن دم کٹا ہے، ذلیل ہے، بے نشان و بے مقام ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ قرآن کا اعلان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں کئی صفات آپ کے ذکر کی گئی ہیں. ایک میں بتاتا ہوں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے آپ کو جب رسول بنا کر بھیجا ہے تو اس رسول کی خصوصیات یہ ہیں. آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی ہیں، آپ روشن چراغ ہیں، روشن سورج ہیں. سراج کے ساتھ منیر کا لفظ لگایا. قرآن میں جہاں سورج کا ذکر کیا گیا اس کے ساتھ وہاج کا ذکر کیا. وہاج، سراج کا مطلب وہاج جس کے قریب جا کر آپ جھلس جاتے ہیں، لیکن یہاں پر بتایا کہ یہاں آپ قریب جائیں گے تو آپ کو روشنی ملے گی، ایمان کی روشنی ملے گی اور آپ کا دل نور سے بھر جائے گا. انبیاء کرام کی تاریخ کو پڑھیے قرآن کی روشنی میں. ہر نبی نے اپنی قوم کو خاص انداز میں دعوت پیش کی، تو اس نبی کی قوم نے نبی کے خلاف میں کچھ باتیں کہی. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے 950 سال دعوت کا کام دیا، تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تم گمراہ ہو، انا لنراک فی ضلال مبین. قرآن کہہ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ تم گمراہی میں ہو، ہم جو بت پرست ہیں وہ ہم راہ حق پر ہیں. یہ انہوں نے، تو اس کا جواب نوح علیہ السلام نے خود ڈیفنس کیا. نوح علیہ السلام نے خود ڈیفنس کیا، کہا نہیں، بلکہ انہوں نے کہ یا قومی لیس بی ضلالہ، تم مجھے گمراہ قرار دے رہے ہو، یہ جان لو میری قوم، وہ قوم کافر ہے پھر بھی ان کو اپنی قوم کہہ رہے ہیں، اے میری قوم جان لو میرے پاس گمراہی رتی برابر نہیں ہے. گمراہی تو دور کی بات، گمراہی کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے. کون ڈیفنس کر رہے ہیں؟ خود اپنے آپ ڈیفنس کر رہے ہیں اپنی قوم کا.
یہ قرآن کا اسلوب ہے. قرآن نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور ان کے جواب میں وہ خود جواب دے رہے ہیں. اب یہی معاملہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت 3 سال کے بعد جہری دعوت کے لیے آئے، صفا کی پہاڑی پر کھڑے رہے. آپ نے آواز دی، قریش کے قبیلوں کو آواز دی، قریش کے قبیلے جمع ہوئے. ابھی آپ نے سنا ابو لہب بھی آیا. ابو لہب نے کہا تباً لک یا محمد. ابو لہب نے کہا تباً لک یا محمد، محمد تمہاری تباہی ہو. اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے رسول کی طرف سے خود دفاع کیا. تبت یدا ابی لہب، تم محمد کی ہلاکت کی بات کر رہے ہو، ہم اعلان کرتے ہیں، یہ ہمارا علل اعلان قیامت تک کے لیے ہے. ابو لہب تو ہلاک ہوا، تم محمد کی ہلاکت کی بات کر رہے ہو. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، تو تیرا خاندان، تیرا مال و دولت سب تباہ ہوئے. اس وحی کے اترنے کے بعد وہ 13 سال زندہ رہا، پھر بھی اس وحی کو غلط ثابت کر سکتا تھا اسلام لا کر، وہ توفیق اللہ نے نہیں دی. تو رسول کا دفاع، رسول کی عظمت کا اعلان ابتدائے نبوت میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی میدان میں آ گئے. سیرت کی کتاب کا نام بول رہا ہوں، دیکھیے ہر نوجوان اس کو خریدے پڑھے. پی ڈی ایف نہیں لے، پی ڈی ایف نہیں لیجیے، اس کی کتاب کو خریدیے. مختلف زبانوں میں آ گئی. رحمت للعالمین، اس کے مصنف ہے مولانا سید سلمان منصور پوری، 3 جلدوں میں. اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ایسے 70 قریشیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی موت کس طریقے سے آئی اس کی تفصیلات لکھی ہوئی عہد رسول میں. جو مکے کے اندر تھے اور کسی نہ کسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستے میں رکاوٹ بنتے تھے یا آپ کو تکلیف دیتے تھے، تو ان 70 کی موت ذلیل انداز میں بہت ساری بیماریوں میں مختلف قسم کے واقعات میں ہوئی ہے. اگر میں اس میں سے 2-4 واقعات بھی ذکر کروں گا تو بہت مسئلہ پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نبی کا جب معاملہ آتا ہے تو خود دفاع کرتا ہے اور خود رسول کی عظمت بتاتا ہے. لوط علیہ السلام، ان کی قوم نے ان سے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم تمہیں پاگل سمجھتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم جو برائی میں ملوث تھی، اس کا انہوں نے روکنے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، آپ تو پاگل ہو، آپ تو بیوقوف ہو. تو انہوں نے خود جواب دیا، کہا یا قومی لیس بی صفاحہ، میں پاگل نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں. اور یہی بات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتی ہے تو اللہ تعالی جواب دیتا ہے. ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل، جس کا اسی صورت میں حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی بیوی کا ذکر ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی رہتی تھی. اس کا واقعہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں خانہ کعبہ کی دیوار سے لگے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی درمیان میں وہ بہت تیاری کر کے آتی ہے کہ رسول کو گالیاں دینا ہے، برا بھلا کہنا ہے، بھڑاس نکالنی ہے،
حرم کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس کو دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ابو بکر بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ آ کر ابو بکر سے کہتی ہے ابو بکر تمہارے ساتھی کہاں ہیں محمد؟ تو محمد کی جگہ کہتی ہے مذمم، اپوزٹ. مذمم کا مطلب جس کی مذمت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کی روشنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں پاتی. وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر سے پوچھتی ہے، اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں اور وہ دیکھ بھی نہیں پا رہی ہے، اور ابو بکر سے پوچھ رہی ہے کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں محمد؟ نہیں دکھائی دیتی، جھلا جاتی ہے. میں نے تو سنا تمہارے ساتھ ہے، کہاں ہیں؟ مذمم عصینا امرہ ابینا دینہ قلینا. یہ کہتی ہے، کہتے ہیں ہم مذمم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے کہتی ہے کہ میں مذمت کی ہوئی کو ہم انکار کرتے ہیں اور ان کے معاملے کا ہم انکار کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے دین کو چھوڑتے ہیں. اور اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو سامنے تھے، اس کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذ اللہ بصرہا، مجھے دیکھنے سے اللہ نے اس کی روشنائی چھین لی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، عصمت، عفت اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے خود دفاع کرتا ہے. اور جبکہ ہر نبی جب ان کی قوم نے ان کے خلاف میں کہا تو وہ اس کے خلاف میں کھڑے رہ کر خود انہوں نے جواب دیا. فرعون اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا. فرعون نے کہا، فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. کہا موسیٰ تمہیں کوئی جادو چڑھ گیا ہے، تم سحر زدہ ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا انی لأظنک یا فرعون مسبورا، کہ فرعون میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو. تو انبیاء کرام اپنی اوپر ہوتے ہوئے حملے کا دفاع خود کیا کرتے تھے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک مرتبہ ابو جہل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا دیکھو اب میں جا رہا ہوں اور محمد کو نماز کی حالت میں اس کی گردن پر پیر رکھوں گا اور اس کو بہت بری تکلیف دوں گا. تم لوگ دیکھنا، مزے لینا. اور خانہ کعبہ کے صحن میں آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اطراف لوگ جمع ہو گئے اور دیکھا کہ ابو جہل قریب ہو رہا. جیسے ہی آپ کے قریب ہوا اچانک پیچھے ہٹا جیسے کوئی اس کو ڈھکیل رہا ہو یا کسی بری چیز کو دیکھ کر وہ ڈر گیا ہو. تو لوگوں نے پوچھا ارے تمہارا ارادہ تو کچھ اور تھا، تم تو رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے گئے تھے، تم تو اس کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کر رہے تھے، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا رسول کی اطراف خندق ہے، خندق میں آگ ابل رہی ہے، اگر میں قریب ہو جاتا تو وہ آگ مجھے ختم کر دیتی. قرآن کا اسلوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ لوگ بھی سلام بھیجو۔ پھر احادیث میں اس کی بڑی کثرت سے فضیلت بتائی گئی ہے، تم ایک مرتبہ درود بھیجو گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اور اس کے فضائل بتائے گئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں آپ پر کتنا درود پڑھوں؟ کہا میرے جو دن کے ایکٹیویٹیز ہیں اس میں سے ایک چوتھائی حصہ میں آپ کے درود کے لیے وقف کر دوں، آپ پر سلام بھیجوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیت، تمہیں جو پسند ہے وہ تم کرو۔ پھر فرمایا اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے خیر ہے، وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اس میں زیادہ کریں گے تو وہ تمہارے لیے بڑھائی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایسا کرتا ہوں 1/3 کرتا ہوں، 33% اپنی زندگی اعمال میں سے 33% کا وقت میں آپ کے درود و سلام کے لیے مختص کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی ماشیت، اگر تم اور زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا آدھا وقت آپ کے لیے وقف کرتا ہوں درود و سلام کے لیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا آپ چاہو، اگر زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا انہوں نے تو ان کا شوق رغبت مزید بڑھ گئی، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ثلثین 2/3 وقت اب میں آپ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ما شئت، جیسے تمہاری مرضی، ان زدت فہو خیر لک، اگر تم بڑھاؤ گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ہمیشہ آپ پر درودی بھیجتا رہوں گا، میں اپنا پورا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا غم ختم ہو جائے گا، یعفا ہمک، تمہارا رنج و غم ختم ہو جائے گا، وہ یغفر ذنبک، اور تمہارے گناہ بھی مٹ جائیں گے، تمہارے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے گا کہ تم مجھ پر درود کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو گے۔ تو یہ اللہ کی عظمت ہے۔ دیکھیے درود کیا ہے، ایک نقطہ سنیے اس میں غور سے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہم درود کیسا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی، ہم خود اللہ کو بتائیں اللہ تو درود بھیج، وہ کہہ رہا ہے قرآن ہم کو ہم درود بھیجیں، تو ہمارا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم درود کا مطلب ہے رحمت، درود کا مطلب ہے دعا، درود صلاح کا ایک مطلب ہے نماز، صلاح کا ایک مطلب ہے دعا، صلاح کا ایک مطلب ہے رحمت۔ ہم اللہ پہ اس کے رسول پہ رحمت بھیجیں گے، اللہ بھیجتا ہے۔ تو یہ توفیق ہونی چاہیے کہ ہمیں درود پڑھیں، اللہ تعالیٰ وہ رحمت بھیجتا ہے، وہ 10 گنا رحمت ہماری طرف لوٹ کر آتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو بتایا گیا ہے اس کے اندر نقطہ کہ درود تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہمیں کہا گیا کہ تم بھیجو، تو ہم خود وہ درود اللہ کے پاس بھیجتے ہیں کہ اے اللہ تو یہ درود ہم جو پڑھ رہے ہیں رسول پر اپنی طرف سے رحمت حاصل کر۔ دیکھیے کتنا اہم ترین نقطہ ہے اس سلسلے میں، اور کم از کم سب سے مختصر درود یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، اور یہ نہ پڑھا گیا تو سمجھو کہ ایسا شخص بخیل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت یہ رسول کی قرآن میں جب ذکر کرتا ہے قرآن رسول کا، عجیب اسلوب ہے، پڑھ کے دیکھیے آپ۔ دیکھیے سورہ یاسین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن نے کہا یاسین
والقرآن الحکیم. یاسین یہی قرآن کے حروف ہیں، الف با تا یاسین، انہی سے یہ قرآن بنا ہے. والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین. رسول کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ قرآن کی قسم کھا کر رسول کی عظمت کا ذکر کر رہا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ جو رسول لے کر آیا ہے پیغام، آپ مرسلین میں سے، انبیاء میں آپ کا شمار ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، کوئی اور صراط مستقیم نہیں ہے، کوئی اور کامیابی کا، کوئی اور نجات کا، کوئی اور سیدھا راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں کھائی، بہت ساری قسمیں کھائی. پھر ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر رسول کی عمر کی قسم کھائی، ولا عمرک انہم فی سکرۃ یعمہون. رسول کی عمر کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا اسلوب ہے. کسی انبیاء کے ساتھ نہ آدم، نہ نوح، نہ ابراہیم، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، کسی کی قسم نہیں کھائی ہے. اللہ نے کہا لا عمرک، آپ کی عمر کی قسم. اس سے آپ اندازہ لگائیے. ہاں، اور قرآن نے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر کیا تو وہاں رسول کا ذکر بھی کیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اور بعض جگہوں پر دو جگہ ذکر کیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اطیعوا کا لفظ رسول کے ساتھ بھی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول کی عظمت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس کس انداز میں، کس کس طریقے سے اونچا کیا ہے. اور جو بات ہے رسول کی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. مجال شریعت کی روشنی میں کسی کی ہمت کہ ایک حرف، ایک لفظ رسول کی طرف نسبت کر کے ذکر کیا جائے، نیور. اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہمارے پاس واٹس ایپ پر بہت سارے فضائل کے مختلف قسم کی چیزوں کا ذکر آتا ہے، کہیں کوئی حوالہ نہیں دیا تھا. ایسا حوالہ نہ دینے والے خود یہ اسلام دشمن ہے. بغیر حوالے کے اسلام کے اندر بات ہی نہیں ہے. انظروا امن تاخذون دینکم، کس سے تم دین لے رہے ہو وہ دیکھو. یہ امام نووی نے کہا، محدثین نے کہا انظروا امن تاخذون دینکم، کہ تم کس سے دین لے رہے ہو ان کی جانچ پڑتال کر لو. ہاں، چھوٹی سی حدیث ہے، اس کا معنی و مفہوم غور سے سنیے ذرا سا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہم اکثر پڑھتے ہیں، خطبوں میں دیتے ہیں، جوش و جذبات میں کہتے ہیں. اس کی حکمت پر غور کیجیے. بلغوا انی ولو آیا، ولو آیتن، پہنچاؤ، تبلیغ کرو. میرے سے جو بات تم تک پہنچی ہے، اگرچہ کہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس میں بلغو، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تکلیف دے رہا ہے. تکلیف کا مطلب ہمیں ذمہ داری دے رہا ہے کہ تم پہنچاؤ، ذمہ داری ہے. اور انی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی طرف نسبت ہے. یہ تشریف ہے، شرافت ہے، شرف ہے. تکلیف ہے، تشریف ہے. پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ دین کی ایک بات بھی تم کو معلوم ہو تو پہنچاؤ. یہ تخفیف ہے. اس ایک آیت میں، اس ایک حدیث کے اندر 3 عظیم چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ تم دعوت تبلیغ اس چیز کی کر رہے ہو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کی زبان صدق، سچی زبان ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ بات نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحى. صحابی ہیں عبداللہ بن وقاص، عبداللہ بن عمرو بن العاص. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ لکھ لیتے تھے.
تو بعض صحابہ نے ان کو منع کر دیا, کہا کہ بھئی آپ کیوں لکھ رہے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کون سی بات کس حالت میں کہہ دیں, کبھی غصے کی حالت میں کہہ دیں, تو آپ وہ بات بھی نوٹ کر لیں گے. تو ان کو یہ بات ذرا معقول لگی, تو وہ جا کے اللہ کے رسول سے پوچھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی ہر بات لکھ لیتا ہوں. عرب میں لکھنا معیوب بات تھی, کیونکہ ان کو اپنے حافظے پر بڑا اعتماد تھا. تو کہے کہ میں کبھی کبھی بھول جاتا ہوں, تو اس لیے میں لکھ لیتا ہوں. تو کیا میں نہ لکھوں؟ کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ حالت غصے میں بھی ہوتے ہیں, تو ویسی باتیں بھی میں نہ لکھوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا, اس لیے تم لکھو, اس لیے تم لکھو. تو جو انہوں نے اپنا صحیفہ صحیحہ کے نام سے ایک اپنی احادیث کا مجموعہ انہوں نے جمع کیا, جس کو امام احمد نے اپنے اس میں مسند احمد میں اس کا ذکر کیا ہے تفصیل سے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر هل اتا علیک یوما اشد من یوم احد, آپ پر غزوہ احد کے دن سے بڑا بھاری دن کوئی آپ پر گزرا ہے؟ آپ ذرا بتائیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زیرک تھی, چن چن کر سوالات کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں عائشہ, ایسا ایک دن گزرا ہے, اور وہ دن طائف کا ہے. طائف کا واقعہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, آپ کے پیر میں خون جم گیا. ایسے وقت کیا ہوا؟ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھی, جبرائیل ہیں, پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے ہیں, اور آ کر کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ, قد سمع اللہ قول قومک, آپ کی اس قوم نے جو کچھ آپ کی بابت کہا ہے وہ سن لیا ہے, اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. فوری جواب, رسول کو تکلیف پہنچی, جواب آسمانی فرشتے آئے ہیں, ایک پہاڑوں کا فرشتہ ہے, ایک جبرائیل ہے, سید الملائکہ, اور کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے, آپ کے حکم کے منتظر ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. یہ ابو قبیس اور احبت دو پہاڑوں کے درمیان میں ہیں, ہم ان کو چکی کے پاٹوں کی طرح پیس دیں گے, اس قوم کو تہس نہس کر دیں گے, ان کا نام و نشان تک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے, فوری جواب ملتا ہے کہ ایکشن میں آئیے, آپ کچھ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو موحد ہوں گے اور اس انتقامی کارروائی کو نہیں لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی بابت قرآن میں وہ خود اپنا ڈیفنس کرتے ہیں, اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کبھی فرشتوں کو بھیجتا ہے, کبھی آسمانی وحی نازل کرتا ہے, اور بتاتا ہے کہ ہم نے آپ کو ما ودعک ربک وما قلی, والضحی واللیل اذا سجی, ما ودعک ربک وما قلی, اللہ نے آپ کو بائے بائے نہیں کہا, جائیے خدا حافظ بول کے نہیں کہا, ما ودعک, آپ کو خدا حافظ نہیں کہا, وما قلی, نہ ہی آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا کہ پڑے رہو. قرآن نے صاف طور پر کہا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, ہم آپ کو وہ دیں گے جس سے آپ خوش ہوں گے. یہ ہمت, رسول کی دلجوئی, جس حالات میں آپ کفار مکہ کے درمیان میں رہ رہے تھے, اس کی ایک ایک چیز کی بات کو آپ نے بتایا. لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت
عجیب عجیب باتیں کرتے تھے، کہیں نکل گئے ہیں، جیسے ہماری حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں ہاں پاگل ہو گیا ہے، ہٹ گیا ہے، سرک گیا ہے، یہ بھی وہ کہتے تھے۔ قرآن نے کہا نہیں، تم ایسا کہہ رہے ہو؟ قرآن نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا۔ قرآن نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا، ما ضل صاحبکم، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا یہ جو رسول ہے، ساتھی ہے، تمہارے درمیان میں اٹھنے بیٹھنے والا ہے، یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ غوا بھٹکا ہوا نہیں ہے، اس کی نکل نہیں گئی ہے، چل نہیں گئی ہے، یہ باشعور ہے۔ آپ کی ہوش و حواس اور باعقل ہونے کی دلیل دی قرآن نے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اور آپ کی گفتگو کو محفوظ کرنے کے لیے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ من جانب اللہ کرتے ہیں، اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور اس وحی کے ذریعے آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ذمہ داری کو پہنچاتے ہیں۔ ابھی میں نے اس پر بات آپ کے سامنے بتایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، یہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ غور کیجئے، غور کیجئے، اذان اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بغیر مکمل نہیں۔ پانچوں وقت کی اذان رسول کے نام اور رسول کی شہادت کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں دی جانے والی اذان، صبح روشن میں دی جانے والی اذان رسول کے نام کے بغیر نامکمل ہے۔ ہماری نماز صلاح تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلاۃ والطیبات السلام علیک ایھا النبی، تشہد کا پہلا حصہ تحیہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، نماز بھی نامکمل ہے رسول کی عظمت کے بغیر۔ آپ اندازہ لگائیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کہا رفعنا لک ذکرک، یہ پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے چپے چپے کے لیے، کہ ہم اپنی نماز میں، ہم اپنی اقامت میں، ہم اپنی اذان میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں دسیوں، بیسیوں، سینکڑوں جگہوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے تعلق سے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ کا معاملہ رأفت، محبت، الفت کا ہے، اور پوری کائنات کے بارے میں کہا رحمت للعالمین۔ اندازہ لگائیے آپ قرآن نے کس طریقے کے آپ کی بابت کہا، اور کہا اخلاق، دنیا کا جو اعلیٰ ترین اخلاق ہے وہ وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں رسول کا اخلاق شروع ہوتا ہے۔ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، وہ جو اعلیٰ درجہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول کا اخلاق ہے۔ قرآن کی دلیل انک لعلی خلق عظیم، اللہ کہتے ہیں پر، جیسے یہ موبائل ہے، الجوال علی الطاولہ، ٹیبل پر ہے، ٹیبل ختم ہونے کے بعد جہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ جوال موبائل رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں دنیا کے بہترین انسانوں کے اخلاق، انبیاء کے اخلاق ختم ہوتے ہیں، وہاں سے اللہ کے رسول کا اخلاق شروع ہوتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، اس لیے اس کے ساتھ عظیم کا لفظ بتایا گیا، جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، جس کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا، جس کا کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اور انبیاء کرام کے اسلوب کی بابت چند قرآنی آیات ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں میں، اور بھی مقررین موجود ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو انبیاء کے نام سے پکارا ہے،
قرآن کا مطالعہ کیجیے، آپ غور کیجیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اس کو دیکھیے. یا آدم اسکن، ابو البشر کا نام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، آدم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جاؤ تم اور تمہاری بیوی جنت پہ رہو. آدم کو آدم نام سے پکارا، ابو البشر، ابو الانبیاء. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کہا. طوفان نوح آیا، کشتی لینڈ ہونے لگی، لنگر انداز ہونے لگی، کہا یا نوح اہبط بسلام، پیسفل اتر جاؤ، پیسفل لینڈ کرو. نوح نام لیا. اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو یا موسیٰ، اپنی توحید کا ذکر کیا، اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہی تو اللہ ہوں، میرا نام اللہ ہے. اننی انا اللہ، نام کے ساتھ ذکر کی یا موسیٰ. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا تو کہا یا عیسیٰ، یا عیسیٰ نام ہے، انی متوفیک ورافعک الی، میں تمہیں پورا پورا اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. یحییٰ علیہ السلام کا نام آیا تو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، نام لیا. اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا نام آیا تو کہا یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں لڑکے کی اطلاع دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں. اور یہی بات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اطلاع دینا ہو، کوئی بات کرنا ہو، کوئی پیغام پہنچانا ہو، کہیں قرآن میں یا محمد نہیں کہا، کہیں آپ کا نام نہیں لیا. کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. یہ قرآن کا اسلوب ہے، نبی کی سلسلہ عظمت. آپ کو نبی رسول کہہ کر پکارا گیا. بلغ ما انزل الیک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا محمد نہیں کہا. اور یا نہیں تو آپ کی صفات ذکر کی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، آپ کی صفات ذکر کی. اور جب نام کا ذکر آیا تو صرف نام پر اکتفا نہیں کیا، نام کے ساتھ رسول کی نسبت ذکر کی، محمد رسول اللہ. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ. دیکھیے عظمت، دیکھیے رسول کے نام کو صرف نام کے ساتھ تنہا نہیں چھوڑا، وہاں پر نسبت لگائی رسول اللہ کی. یہ اللہ تعالیٰ کا اسلوب ہے رسول کی عظمت کا. حق یہ ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. رسول کی عظمت کو سمجھنے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اس کو اس انداز میں، اس لب و لہجے میں، اس بیک گراؤنڈ میں، اس کے آگے پیچھے سیاق و سواق سے ہم نے اس کو نہیں سمجھا. بس ایک خاندانی عقیدت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہم یہ چند چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. نہیں بھائی، عظمت علم کی گہرائیوں کے ساتھ جانتے ہوئے ہونی چاہیے، تو اس کا لطف اور اس کا مزہ الگ ہوتا ہے، اس کی چاشنی الگ ہوتی ہے، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. جب آپ بات کریں گے تو بھی اس کا لب و لہجہ الگ ہوگا. یہی کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے اس پیغام کو ان لوگوں تک نہیں پہنچایا ہمارے عمل کے ذریعے، ہمارے لٹریچر کے ذریعے، ہمارے اسلوب و دعوتی اسلوب کے ذریعے، ہمارے تعلقات کے ذریعے ہم نے یہ بات دوسروں تک کما حقوں نہیں پہنچائی، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر آئے دن نئے نئے فتنے جنم لیتے ہیں اور بہت سارے
ٹٹ پونج ہوئے نکلتے ہیں، لیکن ان کا انجام کبھی دنیا میں اچھا نہیں رہا نہ ہوگا۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح شعور عطا فرمائے، دین کی فہم عطا فرمائے، عظمت رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہمیں دین پر قائم رہنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔